السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اچھی اور مفید فائدہ مند باتیں، علم میں اضافہ کرنے والی باتیں، زندگی میں کام آنے والی باتیں۔ دوستو، جان کلاوڈ وین ڈیم جو ایک مشہور امریکی باکسر اور ہیرو ہیں، اس سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ کی اچھی فٹنس اور صحت کا راز کیا ہے؟ اس عمر میں بھی آپ فٹ ہیں، آپ کے بال چلے گئے لیکن فٹنس نہیں گئی، اس کا کیا راز ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے اپنی ڈائٹ ایک بڑے ہوشیار آدمی سے لی۔ پوچھا گیا کس آدمی سے؟ تو اس نے کہا محمد نام کے ایک آدمی سے لی جو اسلام کے بانی ہیں۔ ان کے کھانے پینے کے طریقے کو میں نے اپنایا اور یہی میری صحت کا راز ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ پیٹ کا 1/3 کھاؤ، 1/3 پیو اور 1/3 خالی رکھو۔ دوستو، رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کی روزی فراخ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے۔ رزق اور عزت اللہ تعالیٰ دیتا ضرور ہے، لیکن جو انسان عزیز و انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی رزق اور عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو غرور و تکبر کرتا ہے، اللہ پھر اس کی عزت اور رزق کی پروانی واپس لے لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فاقہ بھوکماری کا شکار ہو اور اس پر صبر نہ کر کے لوگوں سے اپنے برے حالات بیان کرتا ہے، پھر تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا، اور جو شخص فاقہ کا شکار ہو اور اسے اللہ کے حوالے کر کے اس پر صبر سے کام لے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیر یا سویر روزی عطا کرے۔ بزرگ حضرات بیان کرتے ہیں کہ جس گھر میں پودے کو پانی نہیں دیا جاتا، اس گھر سے رزق کم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی سکون حاصل کرنے کے لیے دوا کی نہیں بلکہ کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کسی کی بات کڑوی لگنے لگے تو سمجھ جانا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی: ایک عدل و انصاف کرنے والا حاکم، دوسرا مظلوم انسان اور تیسرا روزے دار آدمی۔ ایک جگہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر 2 چیزیں جوان رہتی ہیں، ایک لمبی زندگی کی خواہش اور دوسری مال کی محبت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ انسان کی خال بدلی جا سکتی ہے لیکن فطرت کو نہیں بدلا جا سکتا۔ خوش مزاجی سے امن حاصل ہوتا ہے اور دوسروں کے دل میں محبت۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنا رزق میں برکت لاتا ہے۔ جس میں غصہ زیادہ ہوگا اس کے دوست کم ہوں گے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دوا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ جب بندہ لوگوں کے ساتھ مخلص ہو تو عزت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ محنت کے ساتھ تکلیفوں کو برداشت کرنا کامیابی کی چابی ہوتی ہے۔ جس مرد کے سینے پر بال ہوتے ہیں تو علم ظفر میں وہ شجاعت، ہمت اور مردانگی میں قوت پاتا ہے۔ خرافات کے لیے عورتوں کے پیچھے کبھی بھی مت جانا، وقت، عزت، دولت اور صحت سلامت رہے گی۔ لوگوں سے ملنے کی بھیک کبھی نہ مانگنا۔ خود میں اتنی قابلیت پیدا کرو کہ لوگ تمہارے ساتھ جڑنا اپنے لیے باعث فخر سمجھیں۔ اس ذات کے سامنے احترام کے ساتھ نگاہ جھکانے والا ہمیشہ سر اٹھا کر جیتا ہے۔ جہاں دعوت نہ دی گئی ہو وہاں کبھی مت جانا۔ ٹانگوں میں درد کا ہونا جسم میں پانی کی کمی کی نشانی ہے۔ بیٹھے ہوئے کسی سے ہاتھ نہیں ملانا کیونکہ اسے تکبر و غرور کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ آپ کے پیچھے ہو ان کی حفاظت رکھنا اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہو ان کی عزت کرنا۔ جب کہیں مہمان بن کر جاؤ تو کھانے کو کبھی برا نہ کہو، کبھی اس میں کوئی عیب نہ نکالو۔ کیا پتہ بے زبان کا اس میں کتنا وقت اور کتنا مال خرچ ہوا ہو۔
جو کہ دونوں ہی بہت قیمتی ہیں۔ دیانتداری واقعی بہترین حکمت عامل ہے۔ بے شک ایمان والے ہی امانت دار ہوتے ہیں۔ اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو تسلیم کر لیں۔ دیر سے ہی صحیح لیکن لوگوں میں آپ کی مقبولیت بڑھے گی۔ گھر کے اندر جی بھر کے رو لینا، پر دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولنا، کیونکہ لوگوں کو اگر پتہ چلے گا کہ آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں تو وہ آپ کو لوٹ لیں گے۔ چہرے کا موٹا ہو جانا، جسم میں چربی بڑھ جانا، یہ بڑھاپے کی نشانی ہے۔ فطرت تو آسان تھی مگر انسان نے بناوٹ اور منافقات کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، اسی لیے آج انسان زندگی جی کر نہیں بلکہ تھک کر مرتا ہے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد میں ہو تو اسے پچھتاوا ہی کہتے ہیں، قدر نہیں۔ ماں باپ کی تکلیفوں کو کبھی بھی نظر انداز مت کیجیے، کیونکہ یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ وہ کہنے لگے، ماں کے قدموں تلے تو جنت ہوتی ہے مگر باپ کے قدموں میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا، باپ کے قدموں میں ایک پھٹا ہوا جوتا ہوتا ہے جو اپنی اولاد کی خاطر حلال رزق کماتے ہوئے گھس جاتا ہے، اور ماں نہ ہوگی تو وفا کون کرے گا، ممتا کا حق ادا کون کرے گا؟ یا رب، ہر ایک کی ماں کو سدا سلامت رکھنا، ورنہ ہماری زندگی کی دعا کون کرے گا؟ زندگی میں کبھی بھی ماں باپ یاد آئے تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو۔ کسی کے چہرے پر ماں مسکرائے گی تو کسی کے لہجے میں باپ بولے گا۔ اس دنیا میں وقت انسان کو بہت اچھی طرح سمجھا دیتا ہے کہ سوائے ماں باپ کے کوئی بھی مخلص نہیں ہے۔ ماں باپ اس بھری دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ملنے کو تو ہزاروں لوگ اس دنیا میں مل جائیں گے، مگر ہزار غلطیاں معاف کرنے والے ماں باپ دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے۔ اس دنیا میں رلانا ہر کسی کو آتا ہے اور ہنسانا بھی ہر کسی کو آتا ہے، مگر رلا کے جو منا لے وہ باپ ہے، اور جو رلا کے خود بھی رو پڑے وہ ماں ہے۔ زندگی میں ماں کی خدمت سے جنت تو مل جائے گی، مگر جنت کا دروازہ اس وقت ملے گا جب باپ کی عزت کی جائے گی۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھ لینا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایک ایسی کہانی ہے جو لکھتے خود تم ہو لیکن پڑھ کر تمہاری اولاد سناتی ہے۔ والدین کے ساتھ ظلم اور بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ پاک دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں مغفرت کا دروازہ بند کر لیا ہے۔ اور جب تک والدین اولاد کو روٹی دیتے ہیں تو وہ کبھی نہیں تھکتے، مگر جب اولاد روٹی دینے لگ جاتی ہے تو اکثر ماں باپ کو ڈرنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی بات انہیں بری لگ گئی تو وہ روٹی دینا بند نہ کر دیں۔ جو انسان اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا وہ کبھی بھی کسی بھی انسان کی عزت نہیں کرے گا۔ اپنی ماں باپ کی خوب خدمت کریں، انہیں پیار کریں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں، ورنہ تمہیں ایک دن احساس ہوگا کہ جب ان کا کمرہ تو ہوگا لیکن اس میں وہ خود نہیں ہوں گے۔ زندگی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی قدر کرو، کیونکہ اس دنیا میں کچھ لوگ ترستے ہیں ان کی دعا لینے کے لیے۔ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے تو ان کے لیے رزق روک دیا جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں جو انسان اپنے والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو انسان ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ کوئی سایہ مستقل نہیں رہتا، چھاؤں کو دھوپ نگل جاتی ہے۔ عمر بھی تو رات جیسی ہے، باتوں باتوں میں نکل جاتی ہے۔ اس دنیا میں کچھ لوگ اتنے خود غرض ہوتے ہیں کہ انہیں صرف اپنی فکر ہوتی ہے، دوسروں کی زندگی تباہ کرتے ہوئے وہ ذرا بھی نہیں سوچتے۔ زندگی دو چیزوں پر ہی مشتمل ہے، ہمت اور خوف۔ اگر خوف میں رہو گے تو کبھی بھی کچھ بھی حاصل نہیں کر سکو گے، اور اگر ہمت سے کام کرو گے تو تم وہ سب کچھ حاصل کر سکو گے جن کی تم نے خواہش کی ہوگی۔
اس چٹان کی طرح بنو جس پر لہریں مسلسل حملہ کرتی رہتی ہیں لیکن وہ مضبوطی سے کھڑی رہتی ہے اور اپنے ارد گرد کے پانی کے قہر کو اپنے قابو میں رکھتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر ماں باپ کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین سے ناحق مطالبات یعنی کہ ڈیمانڈ کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو کہ جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے پیش کرتا ہو۔ دوستو، مفت میں تو صرف ماں باپ کا پیار ہی ملتا ہے، ورنہ اس کے بعد دنیا کے ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ تو چکانا پڑتا ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، ابھی کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔